بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاثیر آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ آخر تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تابوت سکینہ ہے کہاں پر اور یہودی اس کی تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب سوالات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا، جو کہ ساری زندگی ان کے استعمال میں رہا اور بعد میں نسل در نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور ان کے بعد یہ تابوت مختلف انبیاء کرام کے استعمال میں رہا۔ تاریخ کے مطابق بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین ہجرت کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کیا تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کے ذمہ آئی، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تابوت سکینہ کو حضرت طالوت علیہ السلام واپس لے آئے، جو کہ بنی اسرائیل اپنی ایک جنگ میں ہار کر کھو بیٹھے تھے، تو وہ ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے اور کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ میں بہت سے نبیوں کے تبرکات تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی تختیاں جو کہ کوہ سینا پہاڑ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کی دستار مبارک اور ایک خاص برتن بھی تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی، جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت کی تعمیر شروع کروائی، جس کو ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کو وہ اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کو اس موضوع کے بارے میں بھی ایک تفصیلی ویڈیو کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ تعمیر کے آخری مراحل میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے تو وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ موت واقع ہو جانے کے باوجود ان کا جسم مبارک زمین پر نہ گرا، جس کی وجہ سے جنات نے یہ سمجھتے ہوئے کام جاری رکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ ان کے خوف سے کام کرتے رہے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا اور بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ پھر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں بھی موجود ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ کو ایک خاص کمرے میں رکھا گیا اور اس میں بنی اسرائیل کے لوگ اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی یہودیوں کی مقدس ترین جگہ بن گئی۔ 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر، جس کا تعلق بابل سے تھا، بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس دوران تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہ مل سکا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بابل کے لوگ اسے جاتے ہوئے ساتھ لے گئے اور کچھ کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ کو عرش پر واپس اٹھا لیا گیا۔ یہودیوں نے کچھ عرصہ بعد اس کی تعمیر دوبارہ کی، مگر اس کو دوبارہ رومیوں نے فتح کر کے چرچ میں تبدیل کر دیا۔ مگر جب مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ فتح کیا تو چرچ سے تھوڑے فاصلے پر مسجد اقصی کو تعمیر کروایا۔ ناظرین، اب ہیکل سلیمانی کی ایک ہی دیوار باقی ہے جس میں ایک دروازہ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے قبل ان کا ایک بادشاہ اسی دروازے سے آئے گا اور اس کے پیچھے ان کے تمام مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ قیامت کے نزدیک دجال آئے گا اور تمام یہودی اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تاریخ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔